الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری دیکھیں، جو لوگ صحت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصیبت کے وقت ان کی مدد کرتا ہے۔ جو لوگ صحت کے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، پھر مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھتا ہے، مدد کرتا ہے۔ جیسے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، کیونکہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صحت میں بھی بات کیا کرتے تھے، اور آزمائش کے وقت دعا کی تو اللہ نے سن لی۔ اسی طرح ہمیں اللہ کو، جب اللہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمیں کوئی وقت، برا وقت آئے، تو جب اس وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں گے صحت کے وقت، تو پھر اللہ بھی ہمیں مصیبت کے وقت ہماری مدد کرے گا۔ اسی طرح فتنوں کے دور میں ہماری بات چل رہی ہے، فتنوں کے دور میں لوگوں میں اختلاف عام ہو جائے گا۔ بہن بھائیوں کا آپس میں، رشتہ داروں سے اختلاف، جو رشتے دیکھیں آج لوگ رشتے وہاں پہ نبھا رہے ہیں جہاں پہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم اکثر رشتہ داروں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان سے ملتے ہی نہیں ہیں، تو ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کیا ہمارا اس سے تعلق ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے کتنے سال ان کی عمر ہو جاتی ہے، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے ملتے نہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جہاں پہ ہمیں مطلب ہوگا وہاں پہ ہم جائیں گے۔ تو دیکھیں یہ صلح رحمی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آج کچھ لوگ ہی ہوں گے جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا ان کا ساتھ رویہ ہے، اکثر تو ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بھی فتنوں کے دور میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ جو بکریوں پر حملہ، جو بکریوں پہ شیر حملہ کرتا ہے، جو ریوڑ سے الگ ہو جائیں، بھیڑیا اسی بکری پہ حملہ کرتا ہے، اور شیطان بھی اس پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جائے۔ تو ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، پابندی کے ساتھ آپس میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک ہو کر رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا، جیسے بھیڑیا وہ بکری پہ حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے، شیطان بھی اس آدمی پر حملہ، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے جو جماعت سے الگ تھلگ ہو جائے۔ اس لیے لوگوں کو نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ سود اور گانے اور مال، یہ سب فتنے ہیں۔ لوگ بہرحال یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں فتنے ہیں، سود، گانا، حرام مال، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ لوگ فتنے کو سمجھیں اور بچیں۔ بعض لوگ ان چیزوں کو فتنہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کو فتنے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم پھر ہی فتنوں سے بچ سکیں گے نا، فتنوں کو سمجھیں گے، فتنہ کیا چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے قرآن حدیث کا، تو ہم فتنوں کو کیا سمجھیں گے۔ فتنہ اپنا نقصان کر کے چلا جائے گا، ہمیں بعد میں علم ہوگی۔ لیکن جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں فتنوں کو، یہ فتنے ہیں۔ جہل کو کیا پتہ، وہ تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے جب فتنہ اپنا نقصان کر دیتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن علم والے وہ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ حدیث نبی علیہ السلام فرمایا مسلم کی کہ میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کی بوندیں ہوتی ہیں، بارش کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں علم ہی کی وجہ سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا مسلمان کو سب سے بڑی ترقی یہ کہ اپنے رب کو پہچانے، یہ سب سے بڑی ترقی ہے۔ دوسرا مسئلہ دجال کے فتنے، دجال کے جتنے بھی کام ہیں وہ ظاہر پرستی پر ہوں گے، اس لیے ظاہر چیزوں سے دھوکہ نہ کھائیں، جیسے مال کا فتنہ، سود، بیوی بچے، رشتہ دار۔ اب فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ دینی تعلیم حاصل کریں۔ جو لوگ دینی تعلیم سے جتنے دور ہوں گے وہ فتنے میں اتنا ہی داخل ہوں گے۔ جیسے دجال کے کہا جاتا ہے کہ گھروں میں دجال کے جو فتنے ہیں، اس کے گروہ میں، دجال کے جو گروہ میں زیادہ تر دیہاتی لوگ، جاہل لوگ ہی ہوں گے جو اس کے گروہ میں داخل ہوں گے دجال کے، ٹھیک ہے نا، اور عورتیں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کا صحبت اختیار کریں۔ دجال کے جو
گروہ میں لوگ ہیں وہ دیہاتی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، عورتیں ہیں، تو یہ لوگ زیادہ ہوں گے، کیوں کہ وہ لا علم ہیں، اس لیے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور نیک لوگوں کی آپ صحبت اختیار کریں، دنیا دار جو لوگ ہیں ان سے بچیں، فتنوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں مزید آگے بھی